الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بھائی دوستو بزرگوں، یہ آخری مہینہ حج کا جس کو ذی الحجہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد محرم شروع ہوگا، اور یہ دونوں مہینے ایسے تو تمام مہینے احترام کے لائق اور یادگار کے لائق ہیں، لیکن حج کا مہینہ اور محرم یہ یادگار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور محرم تاجدار مدینہ فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ رسول، آپ کا جگر گوشہ، آپ کے لاڈلے نواسے کی جو ہے یادگار ہے۔ دوستو، شہادت حسین کو تو ہر انسان جانتا ہے، بچہ کچھ نہیں جانتا ہوگا، شہادت کے حسین کے نام پر تاجیہ حسین کا نام ضرور سنا ہوگا۔ اسی ذی الحجہ کی 18ویں ذی الحجہ یعنی کہ حج کے مہینے کی 18 تاریخ ایک بہت ہی بڑی جو ہے شہادت، مظلومانہ شہادت، دردناک واقعہ عربستان اور مدینہ کی سرزمین پر اتنا گناؤنا اور اتنا خطرناک کہ جو ہے اگر ایک قدم بڑھ کے یوں کہا جاوے کہ ایسا واقعہ پورے اتہاس اور اسلامی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا، اور وہ واقعہ بھی میرے دوستوں کسی اور کے ساتھ نہیں، داماد رسول ذوالقرنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 سال کے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج نبوت سجا گیا، حضور کی دعوت اسلام کی جو ہے مکے کے اندر گونج رہی ہے۔ ابو بکر کلمہ پڑھ کر حضرت عثمان کے ساتھ آپ کی دوستی تھی، حضرت عثمان بات چیت کر رہے اسلام کی، اللہ رسول کی۔ اسی اثنا میں اللہ کے نبی وہاں پر تشریف لے آئے، حضرت عثمان سے کہا عثمان کلمہ پڑھ لے، جنت تیری جو ہے مشتاق ہے۔ بات چیت چل رہی تھی، حضور کو وہ اثر کارک الفاظ دل پر لگے اور بے ساختہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی آپ کی زبان مبارک سے کیا ہو گئی؟ صادر ہو گئی۔ بہت ساری ہستیاں ایسی میرے دوستوں جنہوں نے اسلام کے آنے سے پہلے بہت ساری چیزوں کو حرام سمجھا، ناپاک سمجھا، گندا سمجھا، بت پرستی کو ناپاک سمجھا، شراب کو ناپاک سمجھا، زنا کو ناپاک سمجھا۔ ان ہستیوں میں ایک نام حضرت عثمان کا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب مکے کے اندر حالات جو پیش آنے والے تھے، حضرت عثمان کے سگے چچا نے آپ کو جو ہے جہازم اور یہ چٹائی کے ساتھ لپیٹ لیا اور دھوئے کی دھونی دی تاکہ تڑپ تڑپ کر عثمان کی انتقال ہو جاوے یا اسلام چھوڑ دے۔ لیکن میرے دوستو، یہ کچے چنے کے جو ہے چبائے ہوئے لوگ نہیں تھے، انہوں نے لوہے کے چبائے، اس سے بھی زیادہ سخت حالات جو چبائے تھے، اور اسلام پر جمنا ان لوگوں نے سیکھا ہوا تھا۔ تھوڑی سی بیماری آ پر نمازوں کو خیرباد کرنے والے، تھوڑے سے حالات آنے پر سنت رسول کا جنازہ نکالنے والے یہ لوگ نہیں تھے۔ حضرت عثمان کا نکاح اللہ کے نبی نے اپنی چہیتی بیٹی رقیہ سے کروا دیا۔ حالات اور زیادہ شدید ہو گئے، انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ حبشہ، ایتھوپیا کے اندر، یا ایجپٹ کچھ بھی نام ہے اس کا۔
اللہ کے نبی نے وہاں سے حالات معلوم کیے، میری بیٹی اور داماد رسول عثمان کون سی حالت پر ہیں، وہاں سے خبر آئی کسی عورت کے ذریعے کہ بہت اچھی حالت پر ہے۔ اللہ کے نبی نے جو جملہ نکالا ہے کہ سب سے پہلے اسلام کے اندر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہجرت کرنے والے تو ہزاروں صحابہ تھے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی سب سے پہلے ان میں نامی اس میں گرامی حضرت عثمان کا ہے۔ یہ فضیلت کی چیز ہے۔ اب قیامت تک جتنی ہجرتیں چالو رہے گی، چاہے دعوت و تبلیغ کے نام سے ہو، چاہے طالب علم کے نام سے ہو، ساری ہجرت میرے دوستوں اس کا ثواب حضرت عثمان کے نام پر ہے۔ 20 لگی کہ 15 لگی؟ تو دوستو یہ حضرت عثمان، پھر انہوں نے جو وہاں سے پھر مدینہ آئے، وہاں پر حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کے ساتھ ان کا نکاح کرایا، اسی لیے ان کا نام ہے، دوسرا لقب ذوالنورین، دو نور والے۔ گویا کہ حضور کے دو نور ان کے جو ہے نکاح میں آئے، جن کے ذریعے صحابہ نے ان کا لقب دے دیا ذوالنورین، دو نور والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلتے چلتے میرے دوستوں اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ حضرت صدیق کا دور آیا، وہ بھی دنیا سے جو ہے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر کا دور آیا، آخر میں تیسرے جو نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت راشدہ جن کو کہا جاتا ہے۔ 12 سال آپ کی حکومت اور خلافت رہی۔ شروع کے 6 7 8 سال تو بہت اچھے رہے، پھر دنیا کے اندر ایک یہودی کا عبداللہ ابن سبا کر کے ایک فتنہ آیا، مدینے میں آیا، اسلام اس نے دھارن کیا ظاہر کے اندر، اور اس نے جو ہے صوفی باصفا بن کر، بڑا اللہ والا بن کر، چہرہ ہاتھ میں ہمیشہ کیا رہتی، تسبیح رہتی، چہرے پر سنت رسول رہتی، جبہ اور قبا آپ کا اس کی نشانی رہتی۔ اس نے اندر ہی اندر ادھئی کی طرح کام کرنا شروع کیا۔ عیسائی کے جب عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد 2 ڈپارٹمنٹ ہو گئے، اس میں بھی یہودی کا کار فرما تھا، پولس کر کے کوئی یہودی تھا جو عیسائی بن گیا۔ اس نے اندر ہی اندر کیا کر دیا، عیسائیوں کے اندر متبھید ڈالا اور 2 رخ کر دیے، 2 جماعتوں کے اندر ان کو رخصت کر دیا۔ اسی یہودیوں کا ایک ایجنٹ مدینے میں آ کر عبداللہ بن سبا نام کا، اس نے اندر بہت اچھی صورت لگے کہ اللہ والی بولی ہے، اللہ والی چال ہے، سب کچھ اللہ والا، ہر دیکھو تو سبحان اللہ، ہر دیکھو تو ماشاء اللہ، جب دیکھو تو الحمدللہ۔ اس نے کیا کیا، آہستہ آہستہ اس نے بات چلانا شروع کی۔ نماز کی بھی دعوت دیتا، دن کے ساری دعوت دیتا، لیکن ایک دعوت یہ دیتا اندر کھانے کہ بھائی یہ خلافت کے حقدار تو حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ عثمان نے قبضہ کر لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح سے کیا کر دیا، اسلام کی سلطنت کو اندر سے اندر کریدنا شروع کر دیا، تاکہ اندر سے جب بنیادیں کھوکھلی ہو جائے گی یہ خود بخود سلطنت اسلامیہ ختم ہو جائے گی۔ اسی کے اندر بلوائیوں کا، باغیوں کا ایک بہت بڑا ٹولا حضرت عثمان کے مارنے کے در پہ ہو گیا۔ زندگی کے جو آخری 40 دن یا 50 دن رہے، اس میں اور زیادہ حالات سخت ہو گئے حضرت عثمان پر۔ بلکہ میرے دوستوں، لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے، اسلام کی تاریخ کے اندر اتنی مظلومانہ جو ہے شہادت کسی کی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو پوچھو تو اس کو دور جا کر اس کو کچھ معلوم ہوگا کہ کچھ شہادت حسین نے، کچھ تعزیہ حسین جو ہے دنیا کے اندر ہوا ہے، باقی حسین کون ہے، کون حسین، کیا کارنامہ، کچھ اس کو پتہ نہیں ہے۔ 40 دن آپ بلوائیوں نے، بلوائی کا مطلب ہے باغیوں نے، یہ عبداللہ بن سبا کے ایجنٹوں نے، انہوں نے اتنا خطرناک ماحول بنا دیا مدینہ کے اندر کہ جہاں باغی، جہاں عثمان ملے مارو ان کو۔ حضرت عثمان جمعہ کے دن خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے اندر ایک بلوائی کھڑا ہو گیا، اے عثمان نیچے اتر، خطبہ ہم دینے نہیں دیں گے تجھے۔ ایک دوسرا کھڑا ہو گیا، ایک عصا تھا، یہ جو لٹھ آتا ہے امام صاحب رکھتے عصا، حالانکہ وہ عصا میرے دوست کو پکڑا اور اس کو توڑ دیا سب کے سامنے۔ یہ عصا کون تھا؟ یہ عصا وہ تھا جس پر حضور کے ہاتھ لگے تھے، یہ عصا وہ تھا جس پر حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ لگے تھے، اور یہ عصا وہ تھا جس پر عمر کے ہاتھ لگے تھے، آخر میں جا کر عثمان کے ہاتھ لگے تھے۔ اس بابرکت عصے کو جو ہے بلوائیوں نے، دشمنوں نے، اور اس عبداللہ بن سبا یہودی کے ایجنٹوں نے توڑ ڈالا۔
اور یہاں سے پھر حالات بڑے سخت حالات شروع ہو گئے. خطبہ تو دینے نہیں دیا، داڑھی پکڑ کر کھینچا، بہت سے لوگ جمع ہو گئے، پتھر بازی کی، اتنی پتھر بازی کی کہ بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عثمان کی روح نکل گئی، وہاں سے جو ہے ان کا اعتماد داری کر کے ان کے گھر پہنچا دیا. 40 دن تک حضرت عثمان کا گھیرا بندی کر دی ہے دشمنوں نے، بلوائیوں نے. یاد رکھنا عبداللہ بن سبا یہودی کے ایجنٹ تھے. حضرت عثمان کو کہا تھا اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کہ عثمان تیرا امتحان لیا جائے گا، اس میں ثابت قدم رہنا. دوسری بات بیان کی تھی حضور نے کہ عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک لباس پہنائے گا اور دشمن اس لباس کو کھینچ کر تیرے اوپر سے اتارنا چاہے گے، اس لباس کو اتاریو مت. علماء نے اور حضرت عثمان نے کہا وہ لباس خلافت کا ہے اور یہ بلوائی اور یہ یہودیوں کے ایجنٹ میرے اوپر سے اتارنا چاہتا ہے. جان تو نکل سکتی ہے، حضور کا فرمان نہیں نکل سکتا. اور حضرت عثمان یہ بھی چاہتے تھے، حالانکہ خلافت عثمان کی تھی، بہت سارے صحابہ تابعین آپ کے ماننے والے بہت سارے تھے، 800-900 کا ٹولہ تھا ان بلوائی اور باغیوں کا. لیکن حضرت عثمان نے ان باغیوں پر اٹیک اس لیے نہیں کیا کہ میرے نبی کے شہر میں عثمان کے نام پر قتل ہو، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. اس نے ساری چیزیں حالات 40 دن تک آپ کا کھانا پانی دانا پانی بند کر دیا. حضرت حسین غالباً 10 یا 15 دن جو ہے کھانا پانی کے بغیر رہے. حضرت عثمان 40 سال تک کھانا پانی بغیر رہے ہیں. اسی دوران میں حضرت عثمان اپنے گھر کے چھت پر چڑھے ہیں. بلوائیوں کو کہا، دشمنوں کو کہ میرے پاس آؤ. سب نزدیک ان کے گھر کے قریب ہو گئے. محاصرہ یعنی گھیرا بندی کر لی تھی، وہ کوئی اندر جا نہ سکے. حضرت عثمان نے ان حالات کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو، علی رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا، کچھ پانی کا انتظام کرو، اتنے دن ہو گئے پانی نہیں ہے. نل کا ہوتا ہے دوستوں تو بھی آدمی جو ہے ورچے مارتا ہے کہ یار پانی نہیں آئی ہو. حضرت علی مٹکا لے کر جا رہے ہیں، بلوائیوں نے تیر مارا اور اس مٹکوں کو بھی توڑ دیا کہ پانی اندر نہ جا سکے. بلوائیوں کو جمع کر کے حضرت عثمان نے پوچھا کہ بتاؤ جب مدینے میں پانی کا انتظام نہیں تھا تو بیر رومہ کا کنواں خرید کر کس نے، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جو بیر رومہ خریدے اس کے لیے جنت ہے، بتاؤ وہ بیر رومہ کا کنواں کس نے خریدا تھا؟ لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا واللہ انت، اے عثمان وہ آپ کی ذاتی اللہ کی قسم. پھر ایک سوال کیا حضرت عثمان نے، جب تبوک کا موقع تھا اور سخت یہ معرکہ اور لڑائی کا وقت تھا، اس میں سب سے زیادہ سخاوت کس نے کی تھی؟ کہا کہ واللہ انت عثمان تیری ذات تھی. یہ کون کہہ رہے؟ بلوائی، یہ باغی لوگ. پھر کہا کہ جب اللہ کے نبی نے مسجد مدینہ شریف جب مسجد اس کو لمبی کرنی تھی، چوڑی کرنی تھی، اس وقت سب سے زیادہ پیشہ اور زمین کے لیے وقف کرنے کے لیے کس نے پیشہ دیا؟ کہ عثمان تو تھا. تو کہ پھر تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ کہ نہیں بس ہم تجھے قتل کر ڈالیں گے. ایک طرف اقرار کر رہے ہیں، دوسری طرف خلافت کا انکار بھی کر رہے ہیں. میرے دوستو یاد رکھنا، دشمن ہمیشہ سامنے سے نہیں آتا، وہ پیٹھ کے پیچھے جاتا ہے اور وار کرتا ہے. یہیں وہ عثمان کے صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے جا رہے ہیں اور بات چیت کرنے کے لیے تاکہ صلح سدھارنا ہو جاوے. ان کی جو ہے ان کی یہ پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہیں. کسی نے کہنے والے نے کہا کہ بھائی یہاں کے جو مکھیا ہے مکہ کے اس کو یہ نیچی کر دو، پٹلوں نیچے، پائجامہ نیچے کر لو، یہاں کے لوگ برا سمجھتے ہیں. حضرت عثمان نے کہا دنیا والے برا سمجھے تو سمجھے، میں اپنے نبی کی سنت کو جو ہے خلاف نہیں کر سکتا. کل میرے دوستو 21ویں تاریخ ہے، کل یوگا دن ہے. مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ شرک اور کفریہ میرا بیٹا اسکولوں میں جا کر کرے؟ عثمان تو سنت بھی نیچے نہیں کرنا چاہتے اور ہم توحید کے خلاف میں اور ایمان کے خلاف میں اپنے بچوں کو ڈال رہے ہیں. سوریہ نمسکار کرنا، یہ فجر کے بعد آپ کو پتا ہوگا 20 منٹ کا جو ہے مکروہ ٹائم رہتا ہے. مفتی صاحب سے پوچھو یہ مکروہ ٹائم کیوں رکھا ہے علماء نے؟ عبادت کے اندر بھی احتیاط اور ساوچیتی بتائی ہے کہ جب سورج اوپر ہوتا ہے تو لوگ اس کا کیا کرتے ہیں؟ پوجا کرتے ہیں. جس کو جو بھی کرنا اس سے ہم کو دعوت نہیں، لیکن ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا کیا ہو جاوے؟ مشابہت نہ ہو جاوے، سیم نہ ہو جاوے. اس لیے علماء نے کہا کہ تم اس میں عبادت کرنا بالکل مکروہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں تھوڑی سی اپنے بچوں کی فکر کرو، بات الگ ہو جائے گی.
اتنی ساری. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پیرا کر رہے ہیں, 40 آخری دن تھا. اپنی بیوی تھی, اس کو بلایا نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور کہا کہ نائلہ خواب دیکھا ہے, اور خواب کے اندر حضور نے کہا کہ روزہ تو وہاں رکھے گا لیکن افطار ہمارے پاس کرے گا, یعنی آخرت میں. کہا کہ بس یہ آخری دن ہے اور شہادت کا دن ہے. چاروں طرف سے گھیرا بندی ہے, پیچھے کے اندر سے جو ہے باقی لوگ اندر آئے. حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے تھے, اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اے عثمان تیرے لیے تو اللہ کافی ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. اس آیت پر پہنچے ہیں, اور ایک بلوائی نے تلوار ماری ہے. وہ ان کی جو بیوی تھی نائلہ, انہوں نے اس میں ہاتھ رکھا, انگلی اس کی کٹی ہے, انگلی شہادت ہو گئی. سامنے حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی. ایک آدمی نے آ کر آپ کی چھاتی پر چڑھ گیا, کود کا لگاتے لگاتے پسلیاں توڑ ڈالی. ایک نے تماچے مارے. اس حال میں جو ہے 2 دن تک حضرت عثمان کی لاش اپنے گھر میں رہی ہے. نہ کوئی جو ہے کوئی غسل کرانے گیا, نہ کوئی کفن دفن کرنے کے لیے گیا ہے. جب جنازہ اٹھا ہے, بلوائی اتنے سخت تھے, ان کے جنازوں کے اوپر پتھر بازی کی ہے. میرے بھائیوں, ایسی قربانی دینے کے بعد یہ اسلام ہمارے تک پہنچا ہے. کم سے کم ہم اپنی زندگیوں میں, آنے والی نسلوں میں اس اسلام کو, ایمان کو باقی رکھنے کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جس کی سنت ہے باقی اوپر.